السلام علیکم وبرکاتہ ورحمۃ اللہ۔ سہیل وائس میں خوش آمدید۔ اکیلے کھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگوں کو اکیلے کھانا بہت ناگوار گزرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرنے میں بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اکیلے رہنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا میں 30 کروڑ افراد اکیلے رہتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ رہنے والے بالغ افراد میں سے تقریباً آدھے ایسے ہیں جو کھانے کا وقت تنہا گزارتے ہیں۔ یعنی ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں اکیلے رہنے اور کھانے کے امکان پہلے سے زیادہ ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں۔ اکیلے میں آپ کو یہ خیال نہیں کرنا پڑتا کہ دوسروں کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ آپ جب چاہیں جو چاہیں کھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی چیز اچھی لگتی ہو جس کی بو دوسروں کو پسند نہ آتی ہو، یا آپ کو چاول، روٹی اور آلو جیسے کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور کھانے پسند ہوں جبکہ دوسرے والے صحت مند کھانا چاہتے ہوں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کئی دنوں سے کسی چیز کو کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور جب وہ آپ کے سامنے آئے تو وہاں اور لوگ بھی موجود ہوں؟ یعنی ظاہر ہے آپ کو اس میں سے انہیں بھی کھلانا پڑے گا جو شاید آپ کو پسند نہ آئے۔ اکیلے کھانے میں تنہائی کا احساس تو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اپنی پسند کے کھانے کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ہم کبھی کبھی جسم کے لیے فائدہ مند کھانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈائٹنگ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دن میں مقررہ کیلوریز سے زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ امریکی ہارٹ ایسوسی ایشن کی ایک تحقیق کے مطابق دوسروں کے ساتھ کھانا کھانے میں اس بات کے 60% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ بھول جائیں اور جو نہیں کھانا چاہیے وہ بھی کھا جائیں۔ جارجیا یونیورسٹی کی ایک اور تحقیق کے مطابق ساتھ میں کھانا کھاتے وقت اس بات کے 44% زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ ہم معمول سے زیادہ کھا جائیں، خاص طور پر تلی ہوئی چیزیں۔ یعنی اگر آپ کے گھر والے بھی بار بار کھانے کو کہتے ہیں تو آپ کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ آپ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ دراصل تحقیق میں یہ بھی پایا گیا کہ اگر آپ اپنی کار میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھانے کے سبب سے کم امکان ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ کھانا کھانے کا خوشگوار انداز نہیں۔ تحقیق کے مطابق ہم اکثر اس انداز میں کھانا کھاتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کھانے والا کھا رہا ہوتا ہے۔ دو خواتین اگر ساتھ کھانا کھاتی ہیں تو ان میں سے اتنی تال میل ہو جاتی ہے کہ ایک کے نوالا کھاتے ہی دوسرے بھی کھاتی ہیں۔ یعنی اکیلے میں کھاتے وقت آپ اپنی رفتار سے کھا سکتے ہیں۔ اکیلے کھاتے ہوئے آپ اپنے کھانے کا زیادہ مزہ لے سکتے ہیں۔ ساتھ میں کھاتے ہوئے اکثر لوگ بات کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کی بات پر توجہ دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ اپنے کھانے کا بھرپور لطف نہ اٹھا پا رہے ہوں۔ اکیلے باہر جا کر کھانے کی عادت آسان سی نہیں ڈلتی، لیکن اگر آپ کو ایسا کرنا اچھا لگنا لگے تو اس طرح آپ ارد گرد ماحول کا بھی کھانے کے ساتھ لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ایسا کرنے میں یہ ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو اس کی فکر چھوڑ دیجیے۔ دنیا بھر میں اس طرح کھانا کھانے والوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ ایسا کرنے والے آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ بیشتر لوگ کھاتے وقت منہ سے آواز نکالتے ہیں۔ کھانا چبانے کی آوازیں آپ کے کھانے کے تجربے کو برباد کر سکتی ہیں۔ اکیلے کھاتے وقت آپ کو ایسے کسی تجربے سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ میسوفونیا نام کے ایک مرض میں ایسی آواز سے سخت چڑھ جاتی ہے۔ ایسی آوازیں سر میں درد بھی کر سکتی ہیں۔ ابھی تک یہ مکمل طور پر نہیں پتہ چل پایا ہے کہ اس مرض سے کتنی تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ کافی عام ہے۔ دوپہر کے کھانے میں چائے اور ٹوسٹ یا آدھی رات کو چپس کھاتے ہوں۔ اگر آپ کو اکیلے جانا ہے تو کسی کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ کھانے کے اوقات کے مطابق لوگ ایک خاص طرح کی ڈش کی توقع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اکیلے ہی کھانا ہو تو پھر کیوں نہ وہ کھائیں جو آپ کا دل کر رہا ہو۔ آپ چاہے بستر میں بیٹھ کر کھانا کھائیں یا ڈائننگ ٹیبل پر، آپ کی مرضی ہے۔